کتنا عظیم عمل ہے۔ تو یہ قربانی کی فضیلت تھی احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب جو ضرورت کی چیزیں ہیں اور ہمارے معاشرے کی وہ بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ قربانی سب سے پہلی بات جو آپ سے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ قربانی کرنی کس کے لیے، یہ حضرت آدم کے بیٹوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان کی قربانی کا۔ تو جس بیٹے کی قربانی قبول ہوئی نا، اس بیٹے نے کیا کہا دوسرے بھائی سے، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ یعنی جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے، اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل پہ چھری چلائی نا گلے کے اوپر، تو حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی ہے، تو جبریل امین کو اللہ نے حکم فرمایا وہ بڑی تیزی کے ساتھ جنت سے مینڈا لائے، حضرت اسماعیل کو کھینچا، اور مینڈا جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی چھری کے نیچے رکھا، اور حضرت ابراہیم نے جب چھری چلا دی پھر پٹی جو ہے وہ آنکھوں سے ہٹائی۔ تو جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا حضرت اسماعیل سامنے کھڑے تھے۔ ہمارے کسی کی قربانی کی یہ کیفیت ہے، حضرت اسماعیل سامنے ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، جب حضرت اسماعیل کو دیکھا تو حضرت ابراہیم فوراً سجدے میں گر گئے، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور عرض کی یا اللہ میری قربانی تجھے قبول پسند نہیں آئی؟ کب میرے اندر کوئی کمی رہ گئی تھی میرے خلوص میں اور میری تیری ذات کے ساتھ محبت میں کوئی کمی رہ گئی کہ اسماعیل ذبح نہیں ہو گئے؟ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، جب بیٹے کو صحیح سلامت دیکھا تو اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ شکر ہے یا اللہ تو نے جنت سے مینڈے کا اہتمام کیا اور میرا بیٹا بچ گیا، نہیں، اس لیے فوراً سجدے میں چلے گئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑائے کہ یا اللہ میری قربانی میں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ جو میرے بیٹے کو بچا لیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے خلیل ہم آپ پہ قربان جائیں، آپ نے تو ہماری محبت میں خواب کو بھی سچا کر دکھایا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہمارے راستے میں جتنی قربانیاں دی گئی ہیں سب سے بڑی قربانی تو آپ نے پیش کی ہے۔ قربانی کرتے وقت آپ کے دل کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ کیوں فرمایا گیا حضور نے کہ یہ جو قربانی ہے یہ سنت ابراہیم ہے، آپ اپنے باپ کی سنت کو ادائیگی کریں؟ کس لیے فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جب آپ قربانی کریں تو آپ کے دل کی جو کیفیت ہے اللہ کی محبت کے ساتھ وہ حضرت ابراہیم کے دل جیسی ہونی چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات جو قرآن مجید نے بیان فرمائی بڑی خوبصورت، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہمیں تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ پہلے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان کوئی اچھا عمل نہ کرے، لیکن اگر وہ شیطان کو چھوڑ کے کوشش کر کے کوئی اچھا عمل کر لے تو پھر شیطان کی دوسری کوشش ہوتی ہے کہ اسے ثواب نہ ملے، اس کے عمل کو میں ضائع کر دوں۔ ہمارے ہاں جب سے یہ موبائل کا زمانہ آیا ہے تو ہم سب سے پہلے جب جانور خریدتے ہیں تو اس کی جناب وہ تصویریں بن رہی ہیں اور اس کا سٹیٹس لگ رہے ہیں اور وہ تصویر سارے رشتہ داروں میں پھیل رہی ہے، گھوم رہی ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں، ایک اگر وہ کہتا ہے کہ یار میں نے 3.5 لاکھ روپے کا لیا تو پھر خود بتاتے ہیں او بھائی میں تو 7.5 لاکھ روپے کا لیا ہے، میں نے 5 لاکھ کا لیا ہے۔ پھر محلے میں پوچھتے ہیں یا رشتہ داروں سے آپ نے کتنی قربانیاں کی؟ وہ کہیں جی 2 کی ہے، ہم نے تو 5 کی ہیں۔ بھائی ہماری قربانی تو پورے محلے سے سب سے بڑی قربانی تھی، ہماری قربانی تو پورے سیالکوٹ میں کسی نے ایسی قربانی کی نہیں۔ اور پھر یہ ہمارے اوپر طرح طرح کے فتنے ڈالے گئے، یہ ہمارے میڈیا والے اگر کسی نے اچھے جانور لے لیے ہیں تو وہ میڈیا والوں کو بلا رہا ہے کہ دیکھیں جی میں جانوروں کو یہ کھلا رہا ہوں، میں جانوروں کو یہ ڈال رہا ہوں، جانور ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ مجھے تو پتہ چلا ہے کچھ دن پہلے ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارے سیالکوٹ میں کسی جگہ پہ یہ قربانی کے جو جانور ہیں وہ گوشت کے حساب سے بک رہے ہیں، یعنی اس کا وزن کیا جاتا ہے اور وزن کر کے پھر اس کو لوگ خرید رہے ہیں قربانی کے لیے۔ اور دوسرا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اکثر منڈیوں میں لوگ کیا کہتے جا رہے ہیں بچہ کنے من دا ہونا ہے، ہونا ہے 5 من دا، 4 من گوشت ہونا ہے جی، اس کا 7 من گوشت ہونا ہے۔ قرآن مجید نے کیا بیان کیا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارے جانوروں کا گوشت ہمیں نہیں پہنچ رہا،
نہ ہی ان کا خون ہمارے پاس پہنچ رہا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، ہمارے پاس جو تمہاری چیز پہنچ رہی ہے وہ تمہارے دل کی کیفیت پہنچ رہی ہے کہ تم کس محبت کے ساتھ ہمارے راہ میں جانور ذبح کر رہے ہو۔ بس جو قربانی کی شرطیں ہیں نا کہ جانور خوبصورت ہو، حسین ہو اور موٹا تازہ ہو، بہترین فربا ہو، بس یہ قربانی کی شرطیں ہیں۔ اگر آپ قربانی کے جانوروں کو باہر گھمانے کے لیے یہ نیت ہے کہ قربانی کے جانور کی صحت اچھی ہو تو پھر آپ کو اجر ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کو باہر دکھاؤں کہ ہم نے کتنا اچھا تگڑا جو ہے وہ بچڑا لیا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو دکھائیں اور پھر ان کے اوپر مختلف قسم کی باتیں ہم لوگوں کو سنائیں، تو اس سے آپ کی قربانیاں نہیں ہوں گی۔ قربانی کے لیے سب سے اہم اور ضروری چیز جو ہے وہ آپ کا تقوی ہے، آپ کے دل کی نیت ہے۔ سارا سال آپ حلال جانور ذبح کرتے ہیں، ہمارے ہاں کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں اور کتنا گوشت ہمارے ہاں بکتا ہے ہمارے مارکیٹوں میں اور دکانوں میں۔ آپ مجھے بتائیں کسی جانور کو قربانی کا درجہ حاصل ہے؟ یہ حلال جانور ذبح ہوتے ہیں نا، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، دمبے ذبح ہو رہے ہیں، یا بچڑے ذبح ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا بھینسے ذبح ہو رہے ہیں، ان کو قربانی کا درجہ حاصل نہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہے ہیں اور حلال جانور ذبح ہو رہے ہیں، اور قربانی کے دنوں میں بھی وہی جانور ذبح ہو رہے ہیں، دونوں کا مقام ایک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آپ ذبح کر رہے ہیں نا یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہے ہیں، نہ یہ آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے ذبح کیا ہے، نہ گوشت کھانے کے لیے ذبح کیا ہے کہ قربانی کا گوشت بہت زیادہ ہو جائے گا، یہ آپ کی نیت نہیں ہے۔ تو اس لیے قربانی کے کوشش کیا کریں کہ اس سال جب آپ قربانی کے جانور خریدیں تو ان خرافات سے بچیں۔ کوشش کریں اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ یار کتنے کا جانور لیا ہے تو ان سے کہیں یار بھائی میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے لیا ہے، بس تم دعا کرو اللہ میرے اس قربانی کو قبول فرما۔ بھلا کسی کو کیا ضرورت ہے بتانے کی کہ میں نے اتنے لاکھ کا لیا یا اتنے پیسے لگائے۔ اگلی بات جو میں بڑے درد کے ساتھ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں اعمال کی لذت کیوں نہیں رہی؟ ہم سیالکوٹ کے جتنے لوگ ہیں ہم کتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کے ثمرات نہیں ہیں۔ جب آپ قربانیوں کے جانور میڈیا پہ چڑھاتے ہیں یا دوستوں میں وہ اپنا اسٹیٹس لگا رہے ہیں یا اس کو سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس سال قربانی سے محروم ہوں گے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کہ آپ کو مناسب لگے گا یہ عمل کرتے ہوئے یا کسی جانور کو باہر اس محلے میں یا اس روڈ پہ یا اس گلی میں گھماتے ہوئے کہ جس آدمی کے پاس پیسے نہیں، اس کی کیفیت ہے کہ میں قربانی کروں لیکن حالات نہیں، اور جس قدر ہمارے یہاں مہنگائی چل رہی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کسی کے دلوں کو توڑ کے نیک عمل کی طرف جانا یہ کوئی عبادت نہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے الحمدللہ ہمارے شہر کی حالت بہتر ہو گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، وگرنہ ہم نے دیہاتوں میں اکثر دیکھا ہے ہمارے ہاں جب محفلیں ہوتی ہیں، یہ محفل نعت ہے یا محفل میلاد ہے یا دیگر محفلیں ہوتی ہیں، بھائی کیا ضرورت پڑی ہے وہ نعت خان کے اوپر یا خطیب صاحب کے اوپر پیسے یوں آسمانوں پہ اچھالنے کے؟ ایک محفل میں اگر 3000 سامعین بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ساتھی محفل کروا رہے ہیں، محفل کروانے والے یوں پیسے اوپر اڑا رہے ہیں، اللہ بھلا کرے ہمارے نعت خانوں کا اور خطیبوں کا۔ ہم نے اکثر نعت خانوں کے منہ سے سنا او یار او پنڈ دے بندے بڑے چنگے نے، بڑی کامیاب محفل ہوئی ہے۔ کامیاب محفل کیوں ہوئی ہے کہ سارے لوگ نمازی بن گئے؟ نہیں، پیسہ ہی بڑا سوچا ہے جناب انہوں نے۔ اگر 3000 آدمی ایک محفل میں بیٹھ کے محفل سن رہا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے جب آپ پیسے یہ نئی گتھیاں جو ہیں وہ آپ اڑا رہے ہیں آسمان تک بلند کر کے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں سے 2000 آدمی جو ہے وہ غریب بیٹھا ہوا ہے جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، جس کے گھر کی روٹیاں نہیں ہیں، اور آپ ایک ایسے آدمی پہ جو ہے وہ پیسے اڑا رہے ہیں جو بہت بڑی کو فارچونر پہ آیا ہوا ہے، سب سے بہترین کھانے کھائے ہیں، برانڈڈ قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، بہترین بینک بیلنس ہے، تو آپ جو محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی ان کے جذبات کا بھی خیال کیا؟ بے شک خدمت کریں آپ علماء کی، نعت خانوں کی خدمت کریں، تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے پیسوں کو ضرور آسمان پہ اڑانا ہے؟ اور ہم نے اکثر یہ نعت خانوں کے منہ سے سنا کہ یار فلاں جگہ پہ ہم محفل پہ گئے تھے، وہ لوگوں کے آپس سے شریکہ ہی بڑا ہے، وہ ایک دوسرے نے ویک ان نے پیسے چھوڑ دینے کہ میں کٹ نہ جاؤں گا۔ کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو؟ ہم کون سی نیکیاں کما رہے ہیں؟ یہ کون سا دین ہے ہمارے پاس؟ اس لیے آئیں یہ جو اس طرح کی ہماری حرکات ہیں اس کو کلوز کریں، اس کو روکیں۔ اپنے جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے ہمارے ملک میں اتنے بڑے بڑے مشکل معاملات ہیں، جس قدر مہنگائی ہو گئی ہے کہ ہم لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔
میں کئی ایسے دکانداروں نے مجھے بتایا کہ جو لوگ 20 کلو کا آٹا لینے کے لیے دکان پہ آتے تھے اب وہ 1-1 کلو کر کے آٹا لینے کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا تھا کسی کریانے کی دکان پہ یا کسی سپر سٹور پہ جو ہے وہ 1 کلو کا تھیلا جو ہے آٹے کا پڑا ہوا ہو؟ لوگ کتنا بڑا بڑا آٹا خریدتے تھے، اور اس وقت ملک کے کیا حالات ہیں، اور غریب وہ 1 کلو میں کتنے لوگ کھا لیں گے؟ کچھ دن پہلے میں ایک ہوٹل پہ تھا، وہاں ایک آدمی نے کھانا خریدا، چنے کیا ہوتے ہیں، سادے چنے اور 2 روٹیاں، 160 روپے بل۔ اب ایک آدمی 2 روٹیاں ایک وقت کھانا چاہتا ہے تو وہ 160 روپے لگائے، اگر اس کے گھر کے 12-15 فیملی کے ممبر ہیں وہ کیا کھائے گا؟ یہ حکمرانوں کی تو خیر بدبختی ہے ہی ہے کہ حضرت عمر نے ایک بوڑھی خاتون، شام سے واپس آئے نا حضرت عمر سفر سے، تو راستے میں ایک بوڑھی خاتون ملی، تو آپ نے بھیس بدلا ہوا تھا، تو اس بوڑھی خاتون سے پوچھا اماں کوئی عمر کی خبر بھی ہے؟ تو اماں نے کہا بیٹا سنا ہے کہ وہ شام سے واپس آ گئے ہیں۔ اچھا تو کیسا پایا آپ نے عمر کو؟ تو اس نے کہا اسی کی دس، ہم نے کیا بتانا ہے، اس نے کبھی کون سا ہمارا حال پوچھا ہے؟ وہ امیر المومنین تو بن گیا، حاکم تو بن گیا، ہم کیا کہہ سکتے؟ اس نے کبھی ہم سے پوچھا ہی نہیں بھی تمہارا گزارا کیسے ہو رہا ہے۔ اب اسے خبر نہیں تھی کہ یہ خود حضرت عمر ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اماں اتنی بڑی سلطنت ہے اور اتنی بڑی رعایا ہے، اتنا بڑا ملک ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ اس کی جو ہے وہ حکومت ہے، وہ ایک آپ جیسی بوڑھی سے، ایک عورت سے یا ایک بندے سے کیسے پوچھے گا بھی تمہارے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ تو اس بوڑھی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر وہ ایک حبندے کی خبر نہیں نہ رکھ سکتا رعایا میں سے، تو پھر اس سے کس نے کہا تھا کہ وہ امیر المومنین بنے، وہ حکومت سنبھال؟ تو حضرت عمر نے کہا اچھا اماں اگر میں حضرت عمر کی طرف سے تمہارے ساتھ کوئی سودا کروں تم کتنے میں راضی ہو جاؤ گے کہ اس نے اپنی دور حکومت میں تمہارا حال نہیں پوچھا؟ وہ کچھ قیمت پہ تقریباً 2500، بعض روایات میں آتا ہے کہ 2500 درہم پہ راضی ہوئی۔ آپ نے کہا میں 2500 درہم دیتا ہوں، آپ یہ کہہ دیں کہ حضرت عمر کی غلطیوں کو معاف کرتی ہوں کہ جو اس نے پوچھا نہیں عوام سے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے 2500 درہم دے دیں، میری ضرورت ہے، میں حضرت عمر کو معاف کر دیتی ہوں۔ تو میں ایسے نہیں دوں گا، لکھ کے دیں کہ آپ نے مجھے معاف کیا ہے۔ یہ لکھوانے لگے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود آ گئے اور مولا علی آ گئے، کہا امیر المومنین ہم کب کہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو وہ عورت کانپنے لگی کہ آپ عمر ہیں، آپ امیر المومنین ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، یہ دونوں میرے گواہ ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ آپ نے مجھے 2500 درہم میں معاف کر دیا ہے۔ اس لیے حکمرانوں کی تو یہ حالت ہی نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں قربانی کے گوشت کے تقسیم کے متعلق بھی جو معاملات ہیں وہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ اس جمعہ میں فضیلت اور کوشش کریں کہ آپ جانور خریدیں تو اس کو یہ گوشت کا تولنا اور طرح طرح کی آوازیں کسنا اور پھر میڈیا پہ چڑھانا اور لوگوں کو بتانا، یہ آپ کا جو اخلاص ہے اس کو ختم کر دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والوں کے اللہ قربانی قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔